انفارمڈ ایکسپوزے ہی ہیز گیون. لیکن اس کے ساتھ میں چند صاحب کی باتوں کو آگے لے کے چلوں گا. انہوں نے کچھ انسیڈنٹس کے بارے میں بھی بتایا ہے جس میں ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں، جس میں حادثات بھی ہیں، ارتھ کوئک بھی ہے، فائر بھی ہے، لیکن یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں، یہ جو سبجیکٹ ہمیں دیا گیا تھا ریاست اور اداروں کی ذمہ داری، ہم نٹی گریٹیز میں چلے گئے ہیں. پوری یہ ابھی ڈبیٹ نٹی گریٹیز میں ہو رہی ہے کہ گول پلازا میں یہ ہوا، لیکن ہم اس بیماری کو نہیں دیکھتے. یہ بیماری ہے کیا، اس کے روٹ کازز کیا ہے. جل صاحب نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ امپلیمنٹیشن ہے. ہمارے پاس کسی قانون کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس کسی ادارے کی کمی نہیں ہے. گورنر صاحب بھی جانتے ہیں، مجھے یاد ہے 1984 میں ہم نے تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی، اور اس کو تقریباً اس زمانے میں ہم نے 2 کروڑ یا 2.5 کروڑ روپے ایلوکیٹ کیے. تو 6-8 مہینے کے بعد گورنر صاحب نے پوچھا کہ وہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کام کیا. تو میں نے کہا سر انہوں نے گاڑیاں خرید لی ہیں اور بنگلے لے لیے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک ریاست میں سب سے بیسک چیز جو ہے امپلیمنٹیشن ہے. اب وہ امپلیمنٹیشن کہاں سے آئے گی؟ جن صاحب نے ایک ایکٹ کا ذکر کیا، سول ڈیفینس ایکٹ. میں نے اس پہ 2-3 آرٹیکلز بھی لکھے. یہ ایکٹ آج بھی موجود ہے، اور اگر اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے تو میں آپ کو بتاؤں 50% آپ کا پرابلم حل ہو جائے. لیکن کوئی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتا. وہ لوگ جاتے ہیں، ایک سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، 50,000 روپے لیتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس کے بعد جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کی بات. تو اس میں 4 چیزیں ہیں فائر فائٹنگ میں. فرسٹ از دی پریونشن. تو پریونشن کے اندر آپ کے جو اکوپمنٹ آ جاتا ہے، ٹریننگز آ جاتی ہیں، لاز آ جاتے ہیں، اویئرنیس آ جاتی ہے لوگوں کی. یہ سارے پورے کے پورے ڈپارٹمنٹس اور سبجیکٹس ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ آپ وہاں سے نکلیں تو ڈیٹیکشن پہ آ جائیں. ڈیٹیکشن کے اپنے اکوپمنٹ ہیں، ان کی اپنی اویئرنیس ہے، اس کی اپنی ٹریننگ ہے. فوج میں ہمیں چند صاحب جانتے ہیں ہم کس طریقے سے ٹریننگ کرتے ہیں. یونٹس میں بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، ریہرسلز ہوتی ہیں، باقاعدہ لکھا جاتا ہے. میں نے کراچی میں، مجھے 31 سال ہو گئے کارپوریٹ میں کام کرتے ہوئے، ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر اینڈ ایز اے چیف آپریٹنگ آفیسر 5-6 ملٹی نیشنل کمپنی اور پاکستان. میں نے کسی کو ٹریننگ کرتے نہیں دی، اور جب میں ان کو کہتا ہوں کہ کرو تو آگے سے یونین کھڑی ہو جاتی ہیں، دوسرے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ پیسہ ہمیں دے دیں. تو بات یہ ہے کہ تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ جیسے طارق صاحب نے کہا سپریشن، وہ بعد میں آتا ہے. پہلے 2 چیزیں اگر نہ ہوئی ہوں تو سپریشن کی طرف آپ آتے ہیں. تو میں عرض یہ کروں گا کہ ہمیں ریاست کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ریاست اور ادارہ ایک ہی چیز ہے. ادارہ ریاست کا متحد ہے اور ادارے نے کام کرنا ہے. تو ہماری ریکمینڈیشن یہ گورنمنٹ سے ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں. کراچی میں 3 واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ تھے، یہ جو ہمارا یوزڈ پانی ہے اس کو کلین کر کے فیکٹریز کو، اور اس کو ٹھیک کر کے واپس سمندر میں پھینکنے کے لیے. 25-40 سال ہو گئے وہ خراب ہیں. 4 دفعہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اور وہ نہیں، ٹینڈر کینسل ہو جاتے ہیں. آج مجھے نہیں پتا کہ وہ پلانٹ ابھی کچھ لگا ہے یا نہیں. ایٹ لیسٹ آئی ریمبر آئی پارٹیسپیٹڈ ان 1 ٹینڈر، وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا. کیونکہ ایلوکیشن اگر 40 ملین کی تھی تو گورنمنٹ نے ریکوائرمنٹ 80 کی تھی، تو گورنمنٹ 40 ملین ایلوکیٹ کرتی تھی، وہ ٹینڈر میں آتا ہی کوئی نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری ریکمینڈیشن یہ ہونی چاہیے، سول ڈیفینس ایکٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ فلی. اور کوئی ادارہ جس میں انڈسٹری ہے، بلڈنگس ہیں، ان کو اس کا پابند جب تک ہم نہیں بنائیں گے. تو میں ایک اور بندے کی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک برٹشر آئے تھے پرویز مشرف صاحب کی انویٹیشن پہ، مسٹر بیری.
وہ الٹرنیٹ انرجی کے ایکسپرٹ تھے, لندن سے آئے تھے. تو میری ان سے ملاقات ہوئی. ہی کیم ٹو می ان مائی آفس آلسو, میرے کسی کے ریفرنس سے وہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بریگیڈیئر کو جنرل کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جنرل صاحب یو ہیو ایوری تھنگ ان دا کنٹری بٹ یو آر مس مینجڈ پیپل. یہ ان کے الفاظ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ابھی ہم لفٹ میں آ رہے تھے تو میری بہن نے کہا وہ قطر سے آ رہی ہیں اور وہاں بڑا سب کچھ ہے. میں نے کہا جی ہمیں شرم آنی چاہیے, ہم ہی نے تو بنایا جا کے وہاں, اور اب یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, ایکسپرٹ بھی ہے, ریسورسز بھی ہے, اور نہ امپلیمنٹ کریں تو پھر دوسروں کو قصور